کمفرٹ زون جو ہے ایک ایسا ڈینجرس زون ہے جس کے اندر ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ایزیلی ٹریپ ہو جاتے ہیں. ایک ایسا زون جس میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے آگے جا کے کرنا کیا ہے, جہاں پہ ہماری ہر طرح کی گروتھ, ہماری اسکلز, ہماری لرننگ سب اسٹاپ ہو جاتی ہے. جب آپ زندگی میں کوئی گول نہیں بناتے ہیں نا, تو آپ کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کھا لو, پی لو اور سو لو, جی لو, بس زندگی کو ایک ایوریج لائف کی طرح گزارو اور دنیا سے چلے جاؤ. لیکن جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں, اس طرح سے ہم نے نہیں جینا ہے, کچھ کرنا ہے, کچھ چینج کرنا ہے اپنی لائف کو, جو ہمارے لائف کے اندر جو بھی زندگی ہم جی رہے ہیں اس کے اندر یہ صحیح نہیں ہے, اس سے تھوڑا اور اچھا ہونا چاہیے, میرے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ میں اس سے تھوڑا سا آگے جا سکوں, اس سے تھوڑا سا اور آگے جا سکوں, تو آپ اس کمفرٹ زون کو بریک کرنے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں. جب اس کمفرٹ زون کو بریک کرنے کے لیے آپ ایفرٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے سب کانشیس مائنڈ کی ری پروگرامنگ کرتے ہیں, جس میں آپ اپنے مائنڈ کو پازیٹیو سیلف ٹاک کے ذریعے سے ریئلائز کرواتے ہیں, بار بار ایک پازیٹیو سوچ, ایک پازیٹیو سیلف ٹاک کہ بھائی میں یہ کام کر سکتا ہوں, میرے اندر ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں, اتنی ایبلٹی ہے, اگر چیلنجز آئیں گے تو میں نے فیس کر لوں گا, اگر ناکام ہو بھی گیا تو کوئی بات نہیں ہے, فیلئر کے بعد کتنی بار فیلئر آئے گا, ایک نہ ایک ٹائم آئے گا جب مجھے وہ سکسیس مل جائے گی, تو وہ پیچھے نہیں ہٹتا. اور چیلنجز جتنے بھی طرح کے آئیں گے اس کو فیس کرنا ہے, اس سے گھبرانا نہیں ہے. اگر لوگ کچھ کہتے بھی ہیں تو اس سے ڈرنا نہیں ہے, خوفزدہ نہیں ہونا. تو جب وہ اپنے آپ کو اس طرح سے ریئلائز کراتا ہے تو اس کے مائنڈ میں ایک ریپروگرامنگ, جو پہلے سے ایک اولڈ کانسیپٹ بنا ہوتا ہے, اس کو اولڈ بلیف بنا ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا, وہ بلیف آہستہ آہستہ ٹوٹتا ہے اور ایک نیا بلیف بنتا ہے, ایک نئی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے, اور پھر وہ اس کے اوپر کام کرتا ہے. تو وہاں سے وہ کمفرٹ زون سے ایزیلی نکل کر لرننگ زون کے اندر انٹر ہو جاتا ہے. جب لرننگ زون میں انٹر ہوتے ہیں, جب ہم اپنا وہ کمفرٹ زون چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں مینٹلی, اور اس لرننگ زون میں انٹر ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ہم بیسیکلی چیلنجز کو فیس کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. یعنی ہم جب تک ہم اپنی سوچ نہیں بنائیں گے, ہم کسی چیلنج کو فیس کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. ہم وہ پہلے سوچ بنا لیتے ہیں اپنی, کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بھی طرح کا چیلنج آئے فیس کرنا ہے. ہر طرح کی مشکلات آتی ہیں لائف کے اندر, لیکن ہمیں اسٹک نہیں ہونا, آگے بڑھنا ہے, اپنا کام جاری رکھنا ہے, اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا سفر جاری رکھنا ہے. اپنی گروتھ جو میری رک گئی ہے, جو میری سیلف امپرومنٹ اسٹاپ ہو گئی ہے, اس کو مجھے دوبارہ سے کنٹینیو کرنا ہے. تو آپ اس لرننگ زون کے اندر کچھ نیا اسکل سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی جو غلطیاں کرتے ہیں, جو آپ کی لائف میں جو بھی آپ کو فیلیئرز ملتی ہیں, ان سے کچھ سبق حاصل کرتے ہیں, کچھ سیکھتے ہیں, اور پھر ان کو اچھی طرح سے ریئلائز کر کے ان سے کچھ لیسن لے کے زندگی میں کوئی نیا اسٹیپ لیتے ہیں, کوئی آگے کا قدم اٹھاتے ہیں, کوئی پلان بناتے ہیں, اپنا کوئی گول, کلیئر کٹ گول سیٹ کرتے ہیں کہ اب آئندہ مجھے لائف میں کیا کرنا ہے. وہ کمفرٹ زون آپ کو بار بار جو ہے وہ انٹرپٹ کرتا ہے, بار بار آپ ہر طرح کی زندگی میں جب بھی آگے بڑھنے کا پروسیس کریں گے, بار بار لائف میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آئے گی, اور آپ کو لگے گا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں, یہ نہیں کر سکیں گے. بار بار یا تو آپ کو اپنے اندر سے ایک ایسی فیلنگ ملے گی کہ آپ نہیں کر سکتے, بڑا مشکل کام ہے, اب میں ادھر آؤں تو میں پھنس جاؤں گا, میں نہیں نکل سکتا اس سے. لیکن آپ جب بار بار خود سے پازیٹیو سیلف ٹاک کرتے جاتے ہیں, تو مائنڈ آپ کا ایک ٹائم آتا ہے وہ اس چیز کو اچھی طرح سے ریئلائز کر لیتا ہے, اور پھر آپ کا برین اسی حساب سے آپ کے لیے آئیڈیاز جنریٹ کرتا ہے. تو آپ کے لیے اس گول کو اچیو کرنا بھی ایزی ہو جاتا ہے. جب ایک گول اچیو کرتے ہیں تو آپ پھر آپ کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ آپ لائف میں دوسرا بھی گول اچیو کریں, لیکن ہر بار اپنے گول کو اچیو کرنے کے بعد آپ اسی کمفرٹ زون میں دوبارہ سے چلے جانے کی, مطلب انسان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اب میں نے تو ایک گول اچیو کر لیا ہے, میں دوبارہ اس کمفرٹیبل اسٹیٹ کے اندر آ جاؤں. لیکن وہ جو اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ نکلنے کی کوشش کر رہا تھا, وہ وہاں پہ پھر دوبارہ اسٹک ہو جاتا ہے. آپ کو بار بار اپنے اس کمفرٹ زون کو بریک کرتے ہوئے زندگی میں اپنی گروتھ کا سفر جاری رکھنا ہوتا ہے. آپ کی سیلف ڈیولپمنٹ اسی وقت ہوتی ہے جب آپ اس میں پھنسے نہیں, اس مینٹل ٹریپ کے اندر نہیں ہیں, اپنے آپ کو اس اسٹیٹ سے نکالیں. تو پھر آپ جب ایک بار یہ سکسیسفلی اس سے نکل جاتے ہیں باہر, تو پھر آپ بار بار اس سے نکلنے کے لیے ٹرائی کرتے ہیں. رکاوٹیں آئیں گی لیکن آپ ریزسٹنس میں ملے گی آپ کو, لیکن آپ بار بار اس سے نکلیں گے اور اپنا نیا گول بنائیں گے, نیا ایم سیٹ کریں گے, اور پھر اس کو دوبارہ سے اچیو کرنے کے لیے ایفرٹ کریں گے. جب اس کمفرٹ زون سے نکلنے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ بھئی میں نکلوں, لیکن کوئی چیز مجھے ایسی نہیں مل رہی کہ میں اس جگہ اسٹک ہو گیا, سوچ تو بہت رہا ہوں لیکن مجھے کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آتا کہ جس سے میں نہ نکل سکوں, میں بار بار واپس اسی جگہ پہ جا کے پھنس جاتا ہوں. تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی کوئی موٹیویشنل بک یا کوئی موٹیویٹڈ لوگوں کو سنیں, بار بار سنیں. جب آپ ایک کام کو بار بار کرتے ہیں, بار بار وہ باتیں سنتے ہیں, پڑھتے ہیں وہ لائنز,
موٹیویٹڈ باتیں سنتے ہیں یا ان کو وہ لائنس کو پڑھتے ہیں بکس کے اندر، تو پھر آپ کے اندر ایک موٹیویشن ہوتی ہے پیدا، اور اس کی وجہ سے آپ آگے کی طرف اپنے گرو کرنے کا پروسیس کرتے ہیں۔ لرننگ کا پروسیس آپ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کا ہر وقت آپ اپنے اندر ایک رکھیں چاہت کہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے رہنا ہے، کچھ بھی چھوٹے سے چھوٹا ہر کام کا آغاز جب کریں، جب آپ کوئی بڑے بڑے پلانس بنا لیتے ہیں تو کچھ بھی نہیں کر پاتے، آپ کو پھر گھبراہٹ ہوتی ہے، پھر ڈر لگتا ہے، خوفزدہ ہوتے ہیں، واپس زون میں جا کر اسٹک ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ چھوٹے چھوٹے پلانس بناتے ہیں، خود کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیتے ہیں، چیلنجز دیتے ہیں کہ اچھا آج ڈیلی روٹین کے میں آپ کوئی نہ کوئی ٹاسک دیتے ہیں خود کو، تو آپ کے اندر آپ کا سیلف کانفیڈنس بڑھتا چلے جاتا ہے۔ اس ٹاسک کو اچیو کرنے کے بعد آپ خود کو پھر ریوارڈ دیتے ہیں، ہاں میں نے یہ اچھا کام کر لیا، میں نے اس ٹارگیٹ کو اچیو کر لیا، اس کا مطلب ہے کہ میں کچھ بڑا کر سکتا ہوں۔ تو آپ بار بار جب آپ کے مائنڈ کو یہ میسج ملتا جاتا ہے تو ایک ٹائم آتا ہے اس کی پراپر طریقے سے ریپروگرامنگ ہو جاتی ہے اور آپ کو زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، اب پھر آپ اس زون کو بریک کر کے ایزیلی جو ہے وہ اپنے گروتھ کا پروسیس کرتے ہیں۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو اڑنے کی صلاحیت دی ہے، یعنی وہ بہت اونچی پرواز کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنی ان صلاحیتوں کو صحیح طرح سے جانتا نہیں ہے کہ اس کے اندر ایبلٹیز کیا ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے آپ سیلف اویئرنیس کے لیے کہ تھوڑا ٹائم خود کو دیں، اپنے ساتھ کچھ ٹائم گزاریں اور اچھی طریقے سے اپنے آپ سے وہ سیلف ٹاک کریں جس کی وجہ سے آپ کو پتا ہو، وہ پازیٹیو سیلف ٹاک ہونی چاہیے۔ اگر آپ سیلف ٹاک کریں گے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کتنی کون سی ایبلٹیز ہیں، کہاں کہاں آپ اچھا کام کر سکتے ہیں، آپ کے اندر کون سی پاور ہے، آپ جس کو جو ہے ریکگنائز کر کے آپ اس کو استعمال کر کے اب زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ پہلے آپ کو اپنی سوچ صحیح کرنی پڑے گی۔ جب تک آپ اپنی اس تھاٹ پروسیس کو چینج نہیں کریں گے جس کی وجہ سے آپ اس زون میں ٹریپ ہوئے تھے، آپ کبھی بھی اس زون سے نکل نہیں پائیں گے۔ اس زون سے نکلنے کے لیے یہی کام کرنا پڑے گا کہ آپ کو اپنے مائنڈ کو اچھی طریقے سے ایک بار اس کو سمجھا کے اس کو ریئلائز کروانا پڑے گا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ جو زندگی جی رہے ہیں وہ آپ کو سوائے ڈسٹروائے کرنے کے اور کچھ نہیں کر رہی، آپ کو ہر طرح سے ڈیمیج کر رہی ہے۔ آپ کیا ہوگا، انسان کو اس کی ایبلٹیز کو، اس کے پوٹینشیل کو زنگ لگتا چلا جائے گا، اور اس ڈینجرس زون کے اندر پھنسنے کی وجہ سے وہ آگے کی طرف بڑھنے کا پروسیس تو روکے گا ہی، لیکن اس کی جو مینٹل گروتھ ہے وہ بھی اسٹاپ ہو جائے گی۔ اب آپ کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایک ایوریج لائف جینا چاہتے ہیں یا اپنی زندگی کو چینج کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب بھی کچھ آگے بڑھنے کا پروسیس کریں گے نا، آپ کو ریزسٹنس ملے گی اور انسان پھر واپس پلٹ کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ جب اپنے ایک ایسا گول بنا لیتا ہے جو اس کا برننگ ڈیزائر بن جاتا ہے کہ میں نے زندگی میں یہ اچیو کرنا ہے، جہاں میں ہوں وہاں میں سیٹسفائی نہیں ہوں، مجھے اس سے آگے ایک قدم اور بڑھانا ہے، تو وہ ایک قدم اور آگے بڑھ کے پھر آپ ایک دیکھتے ہیں کہ اس سے ایک قدم اور آگے جایا جا سکتا ہے۔ آپ آہستہ آہستہ اسی پاور کو، اپنی اس اسٹرینتھ کو ریکگنائز کرتے چلے جاتے ہیں۔ زندگی میں گروتھ کا پروسیس کبھی سٹاپ نہیں ہوتا اور اس طرح آپ گرو کرتے جاتے ہیں۔ ایک گول اچیو کرنے کے بعد آپ دوسرا گول بھی سیٹ کرتے ہیں۔ آپ کا الٹیمیٹ گول لائف میں آپ کی لائف سیٹسفیکشن ہے۔ اگر آپ یہاں پہ ہی سیٹسفائی ہو گئے کہ بس اب یہ انف ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کرنا، بس میں یہاں سیٹسفائی ہوں، مجھے آگے کی طرف کچھ نہیں کرنا اپنی لائف میں، تو آپ وہیں اسٹک ہو جائیں گے، آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ جب بھی زندگی میں آگے بڑھیں تو اپنے آپ کو کہیں پہ کسی چیز کے ساتھ باؤنڈ نہ کریں۔ بڑی سوچ انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کچھ بڑا نہیں سوچتے نا لائف میں، جس کی وجہ سے آپ کچھ بڑا نہیں کر پاتے، کیا ہوگا؟ آج آپ کسی جگہ پہ پھنسیں گے، کل اس سے باہر نکلنے کا بھی موقع ملے گا، لیکن آپ یہ سوچ کر کہ اس میں مجھے ناکامی مل جائے گی، یا یہ سوچ کر کہ اس میں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ جائے گا، آپ وہ پہلا قدم ہی نہ اٹھائیں۔ آپ وہ سوچ نہ ڈیولپ کریں اپنے اندر کہ اب شاید چلا جاؤں، اس سے مجھے کچھ اچھا بینیفٹ مل جائے، شاید میں زیادہ گرو کر جاؤں اپنی زندگی میں، ذرا اور زیادہ اچھا میری لائف کے اندر کچھ چینج آ جائے، میرے اندر کچھ اور امپروومنٹ آ جائے۔ تو یہ امپروومنٹ کا جو سفر ہے سیلف امپروومنٹ کا، وہ آپ کے اس کمفرٹ زون کے بریک ہونے کے ساتھ ساتھ ہی اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ اپنے اس کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں تو آپ ایک فیئر زون میں انٹر ہوتے ہیں، جہاں آپ مختلف چیزوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ جب آپ اس زون کو بھی، یعنی اپنے ڈر اور خوف کے زون سے باہر نکلتے ہیں، اپنے ڈر اور خوف کو ہرا کر اپنے اندر وہ تمام طاقت پیدا کرتے ہیں، اپنی اسٹرینتھ کو اچھی طرح ریکگنائز کر کے اپنے اندر وہ پاور، وہ پوٹینشیل اپنی ریکگنائز کر کے وہ پاور اپنے اندر فیل کرتے ہیں، انرجی فیل کرتے ہیں کہ ہاں میں کچھ کر سکتا ہوں، تو اب اگلے اسٹیپ میں پھر اگلے زون میں انٹر ہوتا ہے جو آپ کا لرننگ زون ہے۔ پھر لرننگ زون کے اندر آپ ڈفرینٹ اسکلز اور ڈفرینٹ
چیزیں سیکھتے ہیں، ہر کام کرتے چلے جاتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک پروسیس ہوتا ہے. آپ وہ تمام چیزیں لائف میں کرتے جاتے ہیں. کچھ ایکسپیرینسز کرتے ہیں، بیڈ بھی ہو سکتی ہیں اور بہت گڈ ایکسپیرینسز بھی ہو سکتے ہیں، اس سے گھبراتے نہیں ہیں. کچھ اچھے ڈیسیجنس لیتے ہیں، بڑے بڑے ڈیسیجنس لیتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر بار فیصلہ کرے کوئی اور صحیح ہو جائے، لیکن جو لوگ یہ سوچ کر ڈیسیجن نہیں لیتے لائف کے اندر کہ پتہ نہیں اس ڈیسیجن کو نہ لوں اور اس کے بعد پھر اگر لے لیتا ہوں تو یہاں پھنس جاتا ہوں، مجھے یہ مسئلے مسائل آ جائیں گے، یہ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا، نہیں لیتا. اگر وہ آپ اس طرح سے سوچ کے وہاں پہ اسٹک ہو جائیں گے تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے. آپ اگر یہ سوچیں گے کہ یہ راستہ جو میں کوئی مجھے راستہ ملے، کوئی راستہ نظر آئے، میں اپنے سفر کا آغاز کروں، وہ وقت کا انتظار کرتے رہیں گے، وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا لائف میں. نہ آپ کو کوئی راستہ ملے گا، آپ کو اپنا راستہ خود بنانا پڑے گا اپنی سوچ کے ذریعے سے. اپنی صلاحیتوں کو ریکگنائز کر کے اسے آئیڈینٹیفائی کرتے جائیں اور دیکھتے جائیں. جب تک آپ اپنے آپ کو کسی چیز میں ڈالیں گے نہیں نا، کسی چیلنج میں نہیں ڈالیں گے، آپ کو اپنے پوٹینشیل کا پتہ نہیں چل سکے گا. انسان کو اپنے اصل پوٹینشیل کا اسی وقت پتہ چلتا ہے جب وہ ڈفرینٹ چیلنجز کو فیس کرتا ہے. اور جتنے بھی سکسیسفل لوگ ہیں دنیا کے اندر، اگر آپ ان کی زندگی پہ ایک نظر ڈالیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ کمفرٹ زون میں تو رہتے ہی نہیں ہے. نمبر 1 وہ کمفرٹ زون بریک کریں گے تو انہیں معلوم ہے کہ وہ کمفرٹ زون جب تک بریک نہیں کریں گے جب تک وہ سکسیس نہیں حاصل کر سکتے. اور لائف میں ایک اچیومنٹ نہیں کرتے، اچیومنٹ کرتے ہی چلے جاتے ہیں. بار بار گول سیٹ کریں گے اور بار بار اسے اچیو کریں گے. اس طریقے سے زندگی کے آخری لمحے تک انسان اپنے گول سیٹ کرتا ہے اور اسے اچیو کرتا چلا جاتا ہے. یعنی انسان اپنے اندر ایک تحریک پیدا کرتا ہے، وہ ایک اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھتا ہے ہر وقت تاکہ کچھ کرتا رہے زندگی کے اندر. کیونکہ لائف میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی لائف جی کے اور وہیں سیٹسفائی ہو کر وہیں بیٹھ جائیں. اصل لائف تو یہ کہ آپ کچھ ایسا کریں، بڑا کریں جس سے آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی فائدہ ملے. تو لائف میں آگے بڑھیں، اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں. ایوریج لائف گزار کر انسان کا چلا جانا کمال نہیں ہے. اصل کمال یہ ہے کہ آپ کچھ ایسا لائف میں کر کے جائیں کہ آپ یاد رکھے جائیں، کسی نہ کسی شکل میں آپ یاد رکھے جائیں. اور آپ کی سیلف سیٹسفیکشن بھی اسی وقت ہوگی جب آپ کو لگے گا کہ ہاں میں نے اپنی زندگی کو تو بہتر کیا ہے، اپنے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگوں کی زندگی کو بھی بہتر بنانے میں میرا کچھ حصہ ہے. کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بہترین صلاحیتیں دی ہیں نا، وہ اگر آپ نے اسٹک کر لی ایک جگہ پہ، آپ پیچھے چلے گئے، اپنے گول کو آپ نے اسٹارٹ کیا اور آپ ڈر کر خوفزدہ ہو کر اس سے پیچھے ہٹ گئے، آگے نہیں بڑھے اور اس گول کو اچیو نہیں کر سکے اور وہیں پہ ہی رک گئے، تو پھر آپ لائف میں کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. نہ اپنے لیے کچھ کر سکیں گے، نہ کسی اور کے لیے.